عمرے کے حوالے سے یہ سوال کہ جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے اور مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کے ثواب میں کمی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مناسک عمرہ یا مناسک حج ان کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ۔ ہاں، مدینہ منورہ کی طرف جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ کر جانا یہ 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی کی طرف جائز نہیں ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے انسان باقاعدہ اپنا ساز و سامان باندھ کر سفر کے لیے روانہ ہو۔ ان میں ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصی ہے اور ایک مسجد نبوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مسجدوں کی طرف سفر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی اور آپ فرمایا کہ جانا چاہیے۔ البتہ مناسک عمرہ اور مناسک حج ان کا تعلق خالصتاً مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، مدینہ منورہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی نیت سے انسان کو جانا چاہیے اور وہاں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب 1000 نماز سے افضل ہے باقی جگہوں پر، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ تو مسجد حرام میں 1,00,000 نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب ہے، مسجد نبوی میں 1000 سے افضل بہتر آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھے، تو اس لیے سے انسان کو جانا چاہیے مسجد نبوی۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی ایک سوال عموماً اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ان بھائیوں کے لیے یہ عرض ہے کہ دیکھیں آپ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائیں تو اس میں اجر و ثواب ہے، تو روضہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو آٹومیٹیکلی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، تو آپ وہاں سلام پڑھیں، درود پڑھیں تو وہ اجر و ثواب تو آپ کو ملے گے۔ لیکن اگر آپ صرف اس نیت سے جاتے ہیں تو مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے وہ تو آپ کی وہ نیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہوگی۔ تو دیکھیں اس کی مثال اس طرح آپ سمجھ لیں، ایک شخص گھر بناتا ہے اور گھر کے اندر کوئی کھڑکی یا کوئی وہ روشن دان رکھتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں سے تازہ ہوا آئے، لیکن اگر وہ اس نیت سے رکھے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو تازہ ہوا تو آنی ہے، تو نیت بہتر ہو گئی۔ جب نیت صحیح ہوئی تو 2 اجر و ثواب، ایک وہ اجر و ثواب اذان سننے کا، دوسرا فائدہ جو تازہ ہوا کا وہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے ان کے گھر کو دیکھا تو آپ نے پوچھا تھا یہ کس لیے رکھا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ ہوا روشنی آئے۔ تو آپ نے اگر یہ نیت ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو اس میں ہوا تو آنی تو اس میں آپ کو اجر و ثواب ملنا تھا۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھ کر اس لیے سے مسجد نبوی کی یعنی ادھر جائیں، مدینہ منورہ میں جائیں کہ ہم نے مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے اور وہاں جا کر ہم نے نماز ادا کرنی ہے، تو اس میں دونوں یعنی ثواب تھا، مسجد نبوی کی طرف جانے کا اجر و ثواب بھی مل جاتا اور وہاں جا کر سلام اور صلوات پڑھنے کا اجر و ثواب بھی یہ بھی انسان کو مل جاتا۔ تو اس لیے یعنی انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ ہے۔ البتہ عمرے کے اجر و ثواب میں یا حج کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ جو بات ہے کہ 40 نمازیں ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت ہے۔ تو شیخ صاحب یہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ مسجد حرام میں 1,00,000، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسجد حرام میں 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 50,000 مسجد نبوی میں جو 50,000 والی نماز یعنی کے ثواب والی جو روایت ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس لیے جو صحیح روایت ہے وہ 1,000 سے افضل